اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بے شک وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان اس آیہ کریمہ میں ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، یعنی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے انسان کو پیدا فرمایا۔ جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اس ارادے سے پہلے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ بندہ کسی جگہ پہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس جگہ کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، پہلے علم ہوتا ہے، اس کا ارادہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے یہاں کہ وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس سے پہلے اس کا علم بھی رکھتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ یہاں ہوتی ہے، اس کو رگ جاں بھی کہتے ہیں۔ یہ سر سے شروع ہوتی ہے، یہ ناڑ یہاں سے ہوتی ہوئی یہ دل تک پہنچتی ہے۔ یہ بڑی اہم، اس کو رگ جاں بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ رگ اگر کٹ جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ رگ جاں جو ہے یہ سب سے زیادہ بندے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رگ جان سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں۔ یہ ایسا قرب ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کو میسر ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ قرب حاصل ہے۔ اور قرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ قرب جو جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ قرب ہے، اور ایک قرب محبت ہے جو مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ قرب محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو حاصل ہوتا ہے یہ قرب ہر مخلوق کو حاصل ہوتا ہے، لیکن قرب محبت وہ ہر بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس قرب کے لیے لفظ ولی استعمال ہوتا ہے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کا ایک معنی بھی قریب ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب محبت ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو یہ قرب محبت چونکہ نصیب ہے، تو یہ قرب بہت ہی اعلیٰ قسم کا قرب ہے۔ جس کو یہ نصیب ہوتا ہے اس کو پھر بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، پھر بڑے مقامات اس کو ملتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں بندے کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے، ایک دائیں کندھے پر، ایک بائیں پر۔ جو دائیں والا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں والا ہے وہ انسان کی بدیاں لکھتا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ نہیں نکالتے اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے، لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ فی الفور وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظامات فرمائے ہیں حشر میں جنہوں نے کام آنا ہے۔ یہ سارا ریکارڈ بندے کا تیار ہو رہا ہے، ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں کی، بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے بات کہ ہمارا ہر لفظ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور ہر لفظ کے لیے ہم نے جواب دے ہونا ہے، تو بہت محتاط ہو جائیں۔ لیکن ہم محتاط نہیں ہیں، بڑی بڑی کھچے مار جاتے ہیں، بڑی ایسی باتیں بعض دفعہ کسی مقام پہ ہم کر جاتے ہیں کہ وہ اولاد کے سامنے بھی کرنے سے ہم شرم محسوس کرتے ہیں، کسی بزرگ کے سامنے بھی وہ باتیں کرنے سے ہم وہ شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار آج ایک میرا کام کر۔ کیا کام کروں جی؟ آج جو کچھ بھی تو نے کہنا ہے اور جو کچھ کرنا ہے یہ سارا لکھ لینا ہے، بس یہ میری بات مان ہے۔ جو کرنا ہے اور جو کہنا ہے، زبان سے جو لفظ نکلے وہ بھی لکھ لے۔ شام کو وہ لے آیا، اس نے بات مان لی۔ جب لے آیا تو اس نے کہا لو جی یہ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے کر لیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے ذرا مجھے پڑھ کے بھی سنا دیں۔ وہ کہنے لگا جی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے تو جو کہا ہے وہ لکھ دیا ہے، آپ کے ساتھ کہنے سے مجھے شرم آتی ہے، اب یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ نے کہا بیٹا اگر میرے سامنے یہ تو نہیں پڑھ سکتا تو اس وقت کیا ہوگا جب خالق کائنات فرمائے گا اقرا بکتابک، یہ نامہ اعمال خود پڑھ، اس کو اس کے سامنے کیسے پڑھے گا؟ تو اسی وقت اس کو سمجھ آ گئی، اس نے سچی توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل میں بھی اور اپنے الفاظ میں بھی غور کریں کہ وہاں ہمیں شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔